ناظرین، افغانستان میں دریافت ہونے والے لیتھیم کے ذخائر ہوں یا چائنا کی مدد سے کروڈ آئل کی تلاش، افغانستان نے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو افغانستان کے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کی مدد سے نہ صرف وہ اپنے ملک کو دنیا کی بڑی طاقت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ وہ اس کی مدد سے دنیا کو بدلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جو افغانستان میں نہ صرف ترقی کے نئے دروازے کھولے گا بلکہ ایشیا کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے کوش دیپک کینال پروجیکٹ کی، جس کے بارے میں جان کر پوری دنیا حیران ہے کہ 50 سال جنگ لڑنے والا یہ ملک کیسے وسائل رکھتا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بغیر کسی کی مدد سے بنانے جا رہا ہے۔ ناظرین، برسوں سے بھوک اور غریبی سے گرا افغانستان دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی مصنوعی نہر بنانے جا رہا ہے۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام دیپک کینال ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ جس کو بنانے کے لیے افغانستان کی حکومت نے کسی سے بھی کوئی مدد نہیں لی، نہ ہی آلات اور نہ ہی انجینئرز کی ٹیم۔ چند دن پہلے تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی ہو چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ افغانستان کو ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کسی بھی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن کا 70% علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے اسے پانی ملتا ہے، لیکن چاروں دریا پانی کی ضرورت کی فراہمی کے لیے ناکافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ سے پانی کی کمی کا شکار رہا ہے۔ افغانستان کے شمالی علاقہ جات پانی کی سخت کمی کا شکار ہیں۔ امریکہ اور افغانستان کی جنگ کے بعد ان مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ایک مصنوعی نہر بنائی جائے جو ان تمام علاقوں کو سیراب کرے جو پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ افغانستان اس کینال کی مدد سے نہ صرف گندم اور دوسرے اناج اگا سکے گا، بلکہ گندم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ دوستو، یہ پروجیکٹ مارچ 2022 کو شروع ہوا تھا اور امید کی جا رہی ہے جس تیز رفتاری سے یہ کام جاری ہے 2025 تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئر ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت نہیں رکھتے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو مکمل کر سکیں، لیکن آج دنیا والے دیکھ کر حیران ہیں کہ افغانی انجینئر کس تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس کینال کی کھدائی کی جائے گی، جو کہ 100 کلومیٹر تک ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے 200 لوکل ٹھیکیداروں کو منتخب کیا گیا اور 7000 کرینوں اور بلڈوزر کو اس کام کے لیے بلوایا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جدید مشینری نہیں ہے۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس مشینری کو اس مقصد کے لیے بڑی مہارت سے استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کام ایک ترتیب اور منصوبہ بندی سے کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹرک ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انجینئر کا اشارہ ملنے پر کرین ان میں مٹی ڈال دیتی ہیں۔ جب انجینئر اوکے کا اشارہ کرتا ہے تو یہ ٹرک مٹی لے کر چل پڑتے ہیں۔ اتنی زیادہ مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن افغانی انجینئرز نے اس کا بہت ہی خوبصورت حل تلاش کیا۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہر کی باؤنڈری کنکریٹ اور بجری سے تیار کرنے کی بجائے مٹی سے بنانے کی تجویز پیش کی، جس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو یہاں سے مٹی اٹھانے کا جھنجٹ ختم ہو گیا، تو دوسری طرف کنکریٹ کا خرچہ بھی بچ گیا۔ دنیا کو یہ دیکھ کر اور بھی حیرانی ہوئی کہ ایک طرف تو نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے، تو دوسری طرف نہر کے کناروں پر سبزیاں اگانے کا کام بھی جاری ہے۔ اس نہر تیار ہونے کے بعد واٹر پائپ لائن کے ذریعے 5 کلومیٹر تک پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نہر کے کنارے پر لگے واٹر پمپ کو سولر پینل کے ذریعے چلایا جائے گا، جس سے بجلی کے اضافی خرچے سے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئر اس کام کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے تھے کہ افغانی انجینئرز کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جاتی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر انجینئرز کو وقت پر تنخواہیں نہ ملتی تو اتنی تیزی سے کام کبھی نہیں ہونا تھا۔
افغانستان کے مقامی لوگ حکومت کے اس کام سے بہت خوش ہیں، کیونکہ ان کے کھیتوں کو پانی فراہم کیا جائے گا اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے ممالک کو گندم ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسی تیز رفتاری سے افغانستان میں کام جاری رہا تو آنے والے کچھ سالوں میں افغانستان ایک بہت ہی بڑا زرعی ملک بن جائے گا۔ افغانستان نے جنگ کے بعد نہ ہی اپنے حالات کا رونا رویا اور نہ ہی IMF کے پاس قرضہ لینے گئے، بلکہ انہوں نے مردانہ وار اپنے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔